بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتی ہوں، پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. کیوں پناہ لیتی ہوں؟ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی پروٹیکشن میں آ کر اس کی کتاب کو سمجھ سکوں، شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں، خوف، اندیشوں سے بچ سکوں اور اپنے اس کام کو بہترین طریقے پر انجام دے سکوں. اللہ کی اس کتاب کو اسی طرح سمجھ سکوں جس طرح میرا رب چاہتا ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اس کو اسی نظر سے دیکھوں جس نظر سے میرا رب اس کو دیکھنا چاہتا ہے. اس میں وہی بات سمجھوں جو میرے رب کو پسند آ جائے اور اس پر عمل بھی کر سکوں، اس کو اپنے اندر جذب کر سکوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لے لیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. یہاں پر اللہ تعالی کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے الرحمن اور دوسری ہے الرحیم. قرآن پاک تو بذات خود اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت کا ایک بہترین نمونہ ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس لیے اسی کے نام سے اس کی ابتدا ہے. گویا اس کتاب کا کھلنا سراسر اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے. میں اس کی رحمت کی طلبگار ہوں، اس کی رحمت کی محتاج ہوں، اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں. ہر وہ معاملہ جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے اس سے برکت اٹھا لی جاتی. یہ حدیث ہے. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ رب ہے تمام جہانوں کا. تمام چیزوں کو پیدا اس نے کیا، ان کی پرورش وہ کر رہا ہے، ان کو کمال تک اسی نے پہنچایا اور اس کائنات کو رزق اور روزی بھی وہی باہم پہنچا رہا ہے، وہی ان سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے. میرا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھے بولنے کی قوت بھی اسی نے دی، مجھے یہ کتاب بھی پڑھنی اسی نے سکھائی، مجھ تک رحمتوں کا یہ خزانہ بھی اسی نے پہنچایا، اس لیے تعریف اسی کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. میں اب تک اس کی اس کتاب سے لا تعلق رہی، غافل رہی، بے نیاز رہی، بے پرواہ رہی، لیکن اس نے مجھے رزق دینا بند نہیں کیا. اس کی رحمت اور اس کی مہربانی میرے شامل حال رہی، میرے گناہوں اور میری نافرمانیوں کے باوجود اس کا سایہ رحمت مجھ پہ عام رہا. اس لیے میں کیوں نہ اس کا شکر ادا کروں. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک بھی وہی ہے.
اسی نے پیدا کیا، اسی کی طرف واپسی ہے، وہی بھیجنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس دن کا مالک وہ خود ہوگا۔ وہ دن کیسا دن ہے؟ فیصلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ جو کچھ میں اس زندگی میں کر رہی ہوں ان سب کو قیامت کے دن میرے سامنے لایا جائے گا۔ میرے ظاہر اور باطن سے میرا رب ہی واقف ہے، اس لیے میں اس کی شکر گزار ہوں کہ وہ خود میرے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب پیدا اس نے کیا، رزق اس نے دیا، زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، اسی کی رحمتوں سے میں آج اس مقام تک پہنچی، تو پھر میرے لیے لازم کیا کہ اسی کی عبادت کروں، اسی کی بندی بن جاؤں، اسی کی اطاعت کروں۔ اس لیے لازمی نتیجہ ہے اس شکر کا کہ میری عبادت اس کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو بندہ مومن اپنے ان جذبات کا اظہار، اپنے رب سے اپنی محبت اور وابستگی کا اظہار کن الفاظ میں کرتا ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری، جسے ہم لکھتے ہیں نا یورس اونلی، تو ایاک، صرف تیری، صرف تیری، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی کریں گے، تیری ہی کرنی چاہیے۔ اور عبادت کے علاوہ زندگی کے ہر موقع اور ہر مقام پر تیری مدد چاہیے، کیونکہ عبادت کا نچوڑ ہے دعا۔ تیرے آگے جھکتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں۔ تو پورے جہان کو پیدا کرنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے۔ ان سب چیزوں کی ابتدا اور انتہا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ مدد بھی تو ہی دے سکتا ہے، اس لیے ایاک نستعین، تجھی سے میں مانگوں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، مانگنے کی چیزیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے پہلی ضرورت صحیح راستہ۔ یہ راستہ کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام۔ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کام کرنے کا وہ انداز بتا جو تجھے پسند آ جائے، جس پر چل کر میں تیری رضا کو پہنچ سکوں، تجھے راضی کر سکوں، کیونکہ واپسی جو تیری ہی طرف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ جو تجھ سے جا ملائے، کہیں ہم راستے میں گم نہ ہو جائیں۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، مزید نشاندہی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو خوش ہو گیا، جن سے تو راضی ہو گیا۔ مجھ سے پہلے بہت سے ایسے بندے جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اس دنیا میں رہے اور تیری پسند کے کام کر گئے، جن سے تو خوش ہو گیا، مجھے بھی انہی کے راستے پر چلا، انہی جیسا بنا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے، جو راستہ گم کر بیٹھے، جو صحیح صاف ستھری شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں کی طرف چل پڑے۔ آمین، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر لے، سن لے۔ تو یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اب اس کی تفسیر کریں۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کو مختصر بولتے ہیں تعوذ پڑھنا۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔
ایک مسلمان کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے سب سے بڑا جواز یہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. بات تو یہی ختم ہو جاتی ہے نا. کوئی بھی کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ کا حکم ہے. میرے لیے کوئی کام کرنا، اس کا سب سے بڑا جواز، اس کی سب سے بڑی حکمت، اس کا فلسفہ، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کر رہی ہوں. کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی؟ کسی کام کو کرنے کے لیے اس سے بھی بڑا کوئی جواز ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی اور دلیل ہے؟ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی دین کے حکم پر عمل کرنے لگتے ہیں اور لوگ ہم سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ہم ان کو ادھر ادھر کی لمبی چوڑی تعویلیں بتاتے ہیں. یہ اس کتاب پر ایمان کی کمی کی علامت ہوتی ہے. اس پر پوری طرح اعتماد نہ ہونا ہے. ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو ماننے کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے لیے حکم، میں اس کو سب سے بڑے مقام پہ رکھتی ہوں، اس لیے جب اس کی طرف سے کوئی بات آئے گی مجھے ماننے میں کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پاک کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے. ٹھیک. اب اگلا سوال ہے کہ اب یہ سوال آپ کو لکھنے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ لکھنا بھی تھا سب کچھ. ہر چیز بے شک نہ لکھیں، لیکن اس طرح کے جو سوال ہوتے ہیں یہ ضروری ہے. یہ سوال کیوں کیے جا رہے ہیں آپ سے؟ آپ کو سوچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ کو دماغ استعمال کرنا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جب تک ہم سے سوال نہ کیا جائے تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. یہی بات اگر میں آپ کو سوال کے بغیر بتاؤں تو آپ کا دماغ حرکت نہیں کرے گا. خیر، تو شیطان سے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے اور دشمن کے خلاف اپنی حفاظت ضروری ہے. قرآن پاک ہمیں اللہ تعالی سے ملائے گا، جنت کا راستہ آسان کرے گا. شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، اس لیے جب ہم اس کتاب کے قریب جائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینا ضروری ہے. ایک انسان جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. شیطان بیچ میں آ کر بندے کو ادھر سے روکنا چاہتا ہے، ادھر ادھر کرنا چاہتا ہے. اس لیے شیطان سے بچنے کی دعا مانگنا ضروری ہے. شیطان اللہ کا دھتکارا ہوا ہے، ہمیں اس کی بات نہیں ماننا اور اللہ کی اس کتاب کو صحیح طور پر سمجھنا. شیطان نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو تیرے رستے پر آنے نہیں دوں گا. وہ پوری طرح ایکٹیو ہو جاتا ہے اس وقت جب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں. چلیے یہ بات تو ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لیے دوسرا لفظ تسمیہ ہے، اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ پھر اس کام کے کرنے میں اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. چونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا نام لینا، اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے. کام میں برکت ہوتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. اگر بسم اللہ پڑھی جائے گی تو انشاءاللہ وہ کام بھی درست ہوگا. کسی غلط کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، کتنے نام ہیں؟ سب سے پہلے الرحمن اور الرحیم ہی کیوں آیا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا الغفور الرحیم، بسم اللہ الغفور الرحیم ہو سکتا تھا، تو وہ بات نہیں بنتی نا. چلیے الرحیم کی جگہ الکریم لگا لیجیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نام تو اسی کا ہے. اب یوں پڑھی بسم اللہ الرحمن الکریم. العزیز اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، آپ پڑھیے
بسم اللہ العزیز الرحیم نئی بات بنتی نا، جو خوبصورتی اس میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے اور رحمت پر رحمت کا ذکر ہے. تو پہلا تعارف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کہ وہ مہربان ہے. جب ہم اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں تو کیسے کراتے ہیں؟ ڈراتے ہیں نا. ہر بات میں اللہ تعالیٰ مارے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا ویسا کرے گا. بچپن سے ہی دل پھیر دیتے ہیں ہم ان کے اللہ تعالیٰ کی محبت سے. تو پھر وہ محبت کہاں سے آئے گی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلا تعارف جو کرایا وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے. اللہ کے لیے کیوں؟ کسی اور کے لیے کیوں نہیں؟ اور سب سے مراد یہاں خاص، پوری کی پوری. مثلا آپ اپنے بچے کی تعریف کرتے ہیں، وہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا عقل مند ہے. تو ذرا سوچئے اس میں اس بچے کا کیا کمال ہے؟ کس کا ہے کمال؟ تو پھر اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، جس نے اس بچے کو بنایا. ہم پہاڑوں کی تعریف کرتے ہیں تو پہاڑوں کا خود کیا کمال ہے؟ اس میں ہے کوئی؟ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا. ہم دریاؤں کے، سمندروں کے پانی کو دیکھ کر ٹھاٹھے مارتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے وہ؟ تعریف تو اس کی ہے نا جس نے ان کو بنایا. ان بیچاروں کا اپنا کیا ہے اس میں؟ تو مخلوق میں سے کسی کی بھی جب میں تعریف کروں تو دراصل وہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. کیوں اس کی؟ کیونکہ عام لوگ یہی تو خطا کھاتے ہیں، وہ انسانوں میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مال و دولت میں گم ہو جاتے ہیں، مال کی محبت میں، اسی میں ہی گم ہو جاتے ہیں. دینے والے کو بھول جاتے ہیں، بنانے والے کو بھول جاتے ہیں. تو الحمدللہ، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے. تعریف کے ساتھ شکر بھی. کیوں؟ خالی تعریف نہیں فائدہ دیتی جب تک شکر کے جذبات نہ ہوں کہ الحمدللہ جس نے یہ بنایا کہ میں اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. اگر کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ جس نے ہمیں اس کھانے کے ذریعے طاقت بخشی، خوشی بخشی، اطمینان بخشا، ایک سرور بخشا. اگر وہ یہ نہ بناتا تو ہمیں کہاں سے یہ مزہ آتا؟ اگر وہ کھٹا میٹھا نمکین یہ ذائقے کی صلاحیت نہ رکھتا زبان پہ تو ہمیں کہاں سے لطف آتا کھانے کا؟ اگر سونگھنے کی توفیق نہ دیتا، صلاحیت نہ دیتا تو ہم سب کچھ انجوائے کیسے کر سکتے تھے؟ تو پھر سب شکر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کہ یہ سب کچھ ہے. اسے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا اور ہمیں اتنی قوت بخشی کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر وہ صرف ہمیں پیدا کرنے والا اور ہمیں بنانے والا ہی نہیں، بلکہ اس نے بے شمار چیزیں بنائی، بہت سے نشان بنائے اپنی پہچان کے. عالمین کیا ہے؟ یہ سب چیزیں جس کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. وہ رب ہے. دونوں جہان نہیں کہنا ہم کو، تمام جہان کہنا ہے. دو جہان سے مراد تو دنیا اور آخرت ہوتی ہے نا، تمام جہانوں کے. عالمین جمع ہے یہاں. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کی بے شمار وجوہات ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس کے اندر رکھ کر بات کرنا ہے. اس وقت ہم قرآن پاک پہ غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں. اتنا کچھ دینے والا، اس نے ہمیں بنایا تھا اپنے لیے. جب وہ ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ بندے مجھ تک پہنچنے سے پہلے نیچے ہی کھو گئے تو پھر بھی ہمیں پکڑ نہیں لیتا، حالانکہ وہ پوری قدرت رکھتا ہے ہمیں پکڑنے کی. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کسی کو کچھ پیسے دیں اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے پیسے کو چومنے لگے اور اسی چیز کا ہی شکریہ ادا کرنے لگے اور اسی سے باتیں کرنے کے پیسے تم کتنے اچھے ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے کان پکڑ لیں گے. ہم بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں. یہ چیزیں اس نے ہماری خدمت کے لیے بنائی تھی،
ہماری انجوائمنٹ کے لیے بنائی تھی، ہمارے فائدے کے لیے بنائی تھی، اور کہا کیا تھا، ان کو استعمال کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بن جاؤ. ہم اس کو تو بھول گئے اور انہی کے بیچ میں الجھ گئے. آپ کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں نا، ذرا سا وہ پلٹ کے تعریفی نظروں سے ہی نہ آپ کو دیکھے، اگلی دفعہ جب دینے کی باری آئے گی تو اس کو نہیں دینا، کسی اور کو دیں گے جو کم از کم کچھ تو احسان کرے بدلے میں ہمارے ساتھ، ورنہ حقہ پانی بند. وہ ایسے نہیں کرتا. الرحمن بہت زیادہ مہربان ہے، اور ہماری غلطیوں کے باوجود رحم کرتا چلا جاتا ہے، ہمیں مہلت دیے چلے جاتا ہے، ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، رحم کرتا چلا جاتا ہے. اور کتنا رحم کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. ایک بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے ایک ماں بھی کافی ہوتی ہے. اگر 2 ہو جائیں، بعض ماؤں کے ساتھ ان کے آیا بھی ہوتی ہیں، تو اس بچے کی اور شان بڑھ جاتی. اور اگر کسی بچے کو لک آفٹر کرنے کے لیے 70 کھڑی ہوں تو بتائیے اس بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ نہیں. تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، ان سے بڑھ کر مہربان ہے. تبھی تو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تبھی تو اتنا کچھ دے کے ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی دیے جا رہا ہے. اور پھر مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ خود مالک ہے اس دن کا. اگر وہ آپ کا فیصلہ کسی اور سے کرواتا، مثلا آپ کی بہن کو کہتا یا آپ کے شوہر کو کہتا، اچھا ذرا اس کے لیے فیصلہ کرو یہ جنت میں جائے یا جہنم میں، تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کو جانے نہ دیتا. جس جنت میں میں جاؤں وہاں تم بھی. اس پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا، کہ اس نے یہ فیصلہ کسی انسان نادان کے ہاتھ میں نہیں دیا. نادان بے وقوف کے معنی میں نہیں، دانستن ہوتا ہے جاننا. نادان یعنی انسان تو انسان کو جانتا ہی نہیں. آپ کو کیا پتا میں کس نیت سے پڑھا رہی ہوں، مجھے کیا پتا آپ کس نیت سے یہاں بیٹھے ہیں. ہم جانتے ہیں ایک دوسرے. اگر ہم سے کوئی آج کہے کہ ان سب کی نیتوں کا ان کو بدلا دو، مارکس دو، مثلاً آپ کو نمبر ملیں گے آپ کے سبق یاد کرنے پر اور ٹیسٹ دینے پر وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کی نیتوں پر ہم کوئی مارکنگ نہیں کر سکتے. آپ کی مجبوریوں کو ہم نہیں جانتے. اگر آپ نہیں آئیں گے ہم تو نمبر کاٹ لیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں، وہ الرحمن الرحیم ہے. اس کو پتا ہے میرا ایک بندہ اگر کسی چیز میں پیچھے رہ گیا، جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، تو جو اس کے ہینڈی کیپڈ بچے ہوتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر زیادہ شفقت اور توجہ کرتی اور زیادہ محبت کرتی ہے ان سے. یہ چھوٹے بچوں پہ زیادہ کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بچے چھوٹوں سے اکثر جیلس کیوں ہوتے ہیں، کہ ہر وقت آپ ان کو پیار کرتی ہیں، ان کی تو ہر ہی بات مانتی. قیامت کے دن جب وہ فیصلہ کرے گا نا، وہ صرف ظاہر کے حلیے نہیں دیکھے گا کہ کس کا سکارف کتنا ٹائٹ تھا، وہ یہ بھی دیکھے گا سکارف کے نیچے کیا تھا، اس کھوپڑی کے اندر کیا سوچیں تھی، کیا خیالات تھے، اور یہ نگاہیں کہاں کہاں جا رہی تھیں، سکارف پہن کے بھی کہاں کہاں بھٹک رہی تھیں، اور اس دل کے اندر کیا کیا تھا. وہ تو اندر سے بھی نکال کے باہر رکھے گا، پھر فیصلہ کرے گا. وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ 10 روپے خرچ کیے تھے، وہ یہ بھی دیکھے گا پیچھے کیا جذبہ تھا، اور دے کر کتنا سنبھالا، اور کتنا احسان جتایا، اور کتنی اذیت دی. یہ سب کچھ دیکھے گا وہ. مالک یوم الدین، شکر ہے کہ وہ خود مالک، وہ ہماری مجبوریوں، کمزوریوں، کوتاہیوں، کمیوں، ہر چیز کو جانتا ہے اور صحیح ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا. جو رب اتنی صفات کا مالک ہو تو اس کی تعریف کرنے کا، اس کا شکر ادا کرنے کا پھر بہترین طریقہ کیا ہے؟ پھر اسی کی عبادت کی جائے. جس رب نے سب جہانوں کو پیدا کیا، ان کو پال رہا ہے، ان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی مہربانیاں سب پہ عام ہیں، سب کا انجام بھی اسی کے پاس ہے، پھر ایسے رب کی تعریف کا اصل طریقہ کیا ہے؟ اسی کی عبادت ہو. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد. یہ جو لفظ ہے نا ایاک نعبد، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے اور اتنی بے لوث اور اتنی گہری محبت کا اظہار ہے اس میں. ایک ہوتا ہے نعبد کا،
ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن یہاں ہے ایاک نعبد، صرف تیرے. اب دیکھیں کبھی آپ نے کسی انسان کے لیے لکھا ہوگا صرف آپ کی، یا کوئی آپ کے لیے لکھے تو آپ کتنا خوش ہوں گے کہ فلاں شخص صرف میرا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ انسانوں کے لیے تو ہم بڑے خوشی سے لکھتے ہیں ڈیئرسٹ. اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی دفعہ کہا، سب کچھ اس نے دیا، اس کے لیے کہنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی. انسانوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں خوشی سے. ایاک نعبد، صرف تیرا. جہاں تو ہے وہاں کوئی بھی نہیں. جو تیرا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. جہاں تیرا حکم ہے کسی کا نہیں. جہاں تیری پسند ہے کسی کی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ پہ سہارا ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ تو کبھی سہاروں کو توڑتا نہیں. ہم ایک قدم آئے تو 10 قدم آتا ہے. ہم سو بھی جائیں تو جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. کس کس چیز کا بندوبست نہیں کیا اس نے. اس لیے تجھ سے مانگتے ہیں. اچھا کسی اور سے جب مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ مانگیں گے ذرا کسی سے، ایک دن مانگیں گے، اگلے دن مانگنے جائیں گے تو وہ کہے گا پھر آگے مانگیں، اور دے کے احسان جتاتے ہیں اور شرمندہ کرتے ہیں، اور آپ ان کے آگے پھر نظر نہیں اٹھا سکتے، دم نہیں مار سکتے، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. اس لیے کیا سکھایا؟ مجھ سے مانگو، ساری ضرورتیں میرے سامنے رکھو. عبادت کی مکمل شکل کب سامنے آتی ہے؟ جب کیا ہو؟ جب مدد بھی اسی سے مانگی جائے. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی کریم ہے، نچوڑ ہے. کوئی بھی عبادت دعا کے بغیر ادھوری ہے. دعا نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ عبادت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. مثلاً آپ قرآن پاک پڑھنے چلے، ہم نے آپ کو دعائیں سکھانا شروع کر دی، دعائیں مانگنے کے لیے کہا، تو قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا ایک عبادت ہے. آپ یہاں ایک عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت ادھوری ہے جب تک کہ دعا نہ کی جائے. اسی طرح نماز کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے نا. تو نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ دعا ہی ہے نا. پریئر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا. اسی طرح روزہ رکھتے وقت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ کھولتے وقت. اور رمضان میں ویسے بھی کثرت سے دعائیں. حج عبادت کا ایک طریقہ ہے، وہاں کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ؟ چند ریچولز کے علاوہ، چند جگہوں کے وزٹ کے علاوہ جو کثرت سے کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعا. تو گویا عبادت کا تصور ادھورا ہے جب تک کہ اس میں دعا شامل نہ ہو. شکر مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس سے مانگنا نہ سیکھیں، جب تک اس سے مانگنے والے نہ ہوں. دعاؤں میں سب سے پہلی دعا، سب سے اہم دعا، سب سے ضروری دعا جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، نامکمل ہے، مفلس ہے، فقیر ہے، وہ دعا کس چیز کی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی دعا، استقامت کی دعا. صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل، ایک نیا طریقہ زندگی، ایک نیا لائف سٹائل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. وہ راستہ جو بندے کو خدا تک پہنچائے، جو مخلوق کو خالق سے ملائے، ان کی سوچ، ان کے بول، ان کے عمل، ان کے معاملات کو کیا بنا دے؟ خالق کی مرضی کے مطابق. ہم مانگتے بھی تو ہم کو نہیں پتا تھا کیا مانگ رہے ہیں، بولتے زیادہ ہیں سمجھتے کم ہیں، اور پھر کیا مانگتے؟ دنیا بھر کی چیزیں مانگتے ہیں، اور وہ نہیں مانگتے جو مانگنا چاہیے کہ سیدھا راستہ.
دین، اسلام، دین کی سمجھ. کتنا مانگا ہم نے کبھی دین؟ ہم تو بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ تو سب مصیبتیں آ جائیں گی اس رستے پہ چل پڑے تو. سچ بتائی کتنی دفعہ کتنے شوق سے دین مانگا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ مانگا. کس کس چیز کے لیے ہم نے دعائیں نہیں کی؟ کتنی دفعہ رو رو کے دعائیں کی، یا اللہ ہم کو سیدھا رستہ دکھا. دنیا میں کبھی کوئی امتحان ہوا، اس کے پاس ہونے کے لیے دن رات دعائیں کی. وہ ایک بڑا امتحان آگے بھی، اس کے لیے کتنی دفعہ رو کے دعائیں کی ہیں ہم نے، یا اللہ وہاں بھی پاس کر دینا ہم کو. اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایسے ہی نہیں کچھ مانگ رہے، یہ آپ ایک نیا لائف سٹائل مانگ رہے ہیں، اس کی پسند کا راستہ مانگ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ انعام یافتہ لوگوں کا لائف سٹائل، اسلامی طریقہ زندگی، اس کی پہچان کہاں؟ کیونکہ ہر راستے کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، سائنس کے ذریعے. اس کے سائنس کون ہے؟ الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا. انعمتا سے مراد کیا ہے؟ جنہیں تو نے نعمتوں سے نوازا. کون سی نعمتیں؟ دنیا میں اسلام کی نعمت، اور آخرت میں جنت کی نعمت، اپنی رضا کی نعمت. وہ کون ہے؟ سورۃ النساء 69 میں آتا ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا راستہ. تو ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے کن کی زندگیوں کو دیکھنا ہے؟ انبیاء کی. وہ کیسے انسان تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور ان میں سر فہرست کس کا لائف سٹائل ہمارے لیے نمونہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے انک لتہدی الی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف لے جاتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. پھر کون ہے؟ والصدیقین، سچے لوگ. اس سے مراد صحابہ کرام ہیں. والشہداء، ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں تک دے ڈالی، وہ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ، شہداء، شہید. والصالحین، اور باقی سارے نیک لوگ جو مختلف زمانوں میں آتے رہے، اگلے پچھلے زمانوں میں. تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا، ان کے طریقوں کو دیکھنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان جیسا بننے کی کوشش کرنا. لازمی طور پر نیکی کا معیار کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، ہمارے خود ساختہ معیار نہیں. اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 69 میں فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے دوست ہیں یہ لوگ. ان سے دوستی کرو، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا ہیرو سمجھو، ان سے محبت کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو. کیسا نہیں بننا؟ کن کے طریقوں کو فالو نہیں کرنا؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. اس سے مراد کون ہے؟ قرآن پاک میں ایک قوم ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ غضب ہوا. وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے. یہود کے بارے میں آتا ہے. لیکن صرف یہود نہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں. عاد اور سمود اور پچھلی قومیں جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا. یہود کو عام طور پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ آپ نے واضح طور پر یہود کو اس میں شامل کیا تھا. حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا یہود پر تو اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں. اور کس کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا، وَلَا الضَّالِّينَ نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، کہ جو سیدھے اچھے والے چل رہے تھے، چلتے چلتے اور چیزوں میں الجھ گئے. اور اشارہ ہے وہاں نصارہ کی طرف، عیسائیوں کی طرف. قد دلوا وَأَضَلُّوا خود بھی بھٹکے اوروں کو بھی بھٹکایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصارہ گمراہ ہیں. یہود اور نصارہ اصل میں مسلمان ہی تھے جیسے ہم مسلمان ہیں. ان کے پاس بھی نبی آئے تھے، ان کے پاس بھی کتابیں آئی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کی باتوں اور کتابوں کو چھوڑ کر من پسند رستے اختیار کر لی، مرضی کا دین بنا لیا. اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس دور میں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں؟ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود، تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. وضع کس کو کہتے ہیں؟ وضع کہتا کیا ہوتا ہے؟ تراش خراش جو ہے ہماری، یعنی لباس پہننے کی اور باقی سب کچھ، ہمارا ڈریس، ہمارا سٹائل، یعنی جو ہماری شخصیت ہے، رکھ رکھاؤ، یعنی وہ سب طریقے کرسچن سے لیے. تمدن میں ہنود، تمدن کہتے ہیں سویلائزیشن کو، کلچر کو. کلچر تمہارا کیا ہے؟ ہندوؤں والا. شادی، فوتگی، ان سب موقعوں پہ دیکھو کرتے کیا ہو. تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان پر وہ قوم بھی ہنس رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا مستحق قرار دیا. اب آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، اور ہم نے وہی شروع کر دیے، تو پھر ہم کس زبان سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، اور کس زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ سوچ رہے ہیں آپ ہم کر کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، روز نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تو اپنے مسلمان ہونے پر شرم آتی ہے، کوئی سنت اپناتے ہوئے خوف کھاتے ہیں ہم. یہ ایک قسم کی ہم کو بیماری لگ گئی ہے نا، روحانی بیمار ہیں ہم، جو ہم سے کہا گیا کرنے کو ہم کر نہیں رہے. تو اس بیماری کو ڈائیگنوز کیجئے. سمجھیے امت مسلمہ مریض ہے اس وقت، ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ مان لیجئے امت مسلمہ اس وقت صحت مند ہے یا مریض ہے؟ مسلمان اس وقت عزت کی حالت میں ہے یا روز بروز ذلت پا رہے ہیں؟ یہ سب اس کو مانتے ہیں نا. کیا مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہے؟ کم نہیں ہے. یہود سے کم ہے؟ بہت زیادہ ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ ڈائیگنوز کیجئے، بیماری کی علامتیں بتائیے، کیونکہ علاج نہیں ہو سکتا نا جب تک بیماری پہچانی نہ جائے. وجہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو تو بند کر دیا، اپنی روٹس سے کٹ گئے، اپنی ہسٹری کو بند کر دیا، انمتا علیہم کی جو لائف سٹائل تھا اس کو بھلا دیا. قرآن پاک کیا ایک لائٹ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک لائٹ ہے، صحابہ کرام کی زندگیاں کیا ایک لائٹ ہے، ہماری شاندار ماضی جو مسلمانوں کا ترقی یافتہ دور ایک لائٹ ہے. ہم نے کیا کیا؟ ایک ایک لائٹ کو آف کر دیا. پھر ہم اندھیرے میں آ گئے. جب اندھیرا ہو گیا تو پھر ہمیں روشنی چاہیے تھی، ہم نئی روشنیوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور مادی روشنیوں کے پیچھے چل پڑے، مادہ پرستی کے پیچھے چل پڑے. اپنا تو سب کچھ کھو گیا، اب غیروں سے ادھار لینے لگے. صحیح رستہ جب گم ہو جائے
تو پھر کیا کرتا ہے انسان؟ آپ ذرا سوچئے، آپ جا رہے تھے کہیں، نقشہ گم ہو گیا، سائن بورڈز نہیں تھے، راستہ نہیں پتا چلا، اندھیرا ہو گیا. اب جو راستے میں ملتا ہے آپ اس کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کہ مجھے کہاں جانا چاہیے، اور جدھر کوئی بتاتا ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں. کیا بھٹکے ہوئے لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے جنت ملے گی؟ بھٹکنے والوں کے پیچھے چل کے جنت کے طلبگار ہیں ہم؟ کیا خوش فہمی ہے. سچ پوچھیے اپنے آپ سے، سچی بات کیجیے، اپنے دل کو ٹٹولیے، دل میں جھانکیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، جتنی محبت ہمیں ویسٹرن سویلائزیشن اور کلچر سے ہے، کیا اتنی ہی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے؟ مجھے نہیں جواب چاہیے، اپنا جواب آپ خود دیجیے اپنے آپ کو. جتنا ہم اس سے مروب ہیں، امپریس ہیں، جتنا ہم اس سے دبے جا رہے ہیں، جتنا اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، جتنی اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جتنا اس کو پڑھ چکے ہیں، جتنا اس کو جانتے ہیں، کیا اتنا سب کچھ ہمیں دوسرا بھی کچھ پتا ہے؟ کیونکہ کسی بھی چیز سے محبت ہو نہیں سکتی نا جب تک ہمیں پتہ ہی نہ ہو یہ چیز کیا ہے. مثلا میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے نہیں جانتے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے درمیان کوئی تعلق، کوئی بونڈ، کوئی اٹیچمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جب تک جانے نہیں؟ کیا کسی کو بھی جانے بغیر اس سے کبھی محبت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. تو اس کتاب کو جانے بغیر اس سے محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، خیالی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر، پہچان کے بغیر آپ سے محبت کا دعویٰ محض باتیں ہیں. اگر کوئی کہتا بھی ہے نا نہیں مجھے بہت محبت ہے، وہ صرف سطحی سی بات ہے، اوپر اوپر کی. شاید وہ ڈر کے مارے کہتا ہے کہ اگر میں نے کہا نہیں ہے تو پھر تو مجھے کافر کہہ دیں گے لوگ، کیونکہ یہ فتویٰ جلدی جو لگ جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا پتہ ہی نہیں، ان سے کیا محبت ہوگی ہم کو؟ تو ہماری سب سے بڑی مشکل پھر کیا ہے؟ ہم اندھیرے میں ہیں. جب اندھیرا ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا اور غلط کیا، اچھا کیا برا کیا ہے، فائدہ مند کیا چیز ہے، نقصان دہ چیز کیا ہے. اچھا، اسلام کی حقیقی روح ہم کو کیوں نہیں ملی؟ یہ علم ہم سے دور کیوں ہو گیا؟ یہ کہنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی اسکول میں تو بھیجتے ہیں، اسلامی اسکول میں نہیں بھیجتے، یہ اسلامی تعلیم نہیں دیتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اسلامی اسکول اس سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں؟ چلے مثلاً اگر میں کہوں کہ میری زندگی میں اسلام بہت اہم ہے، مجھے بتائیے کہ میں اپنے بچے کو کس اسلامی اسکول میں داخل کروں؟ میری سچی تمنا اور سچی تڑپ ہے کہ میرا بچہ ایک سچا اور پکا مسلمان بنے. کہاں بھیجوں کہ اسلام پڑھ کر اس کے اندر ایک جرت ہو، وہ غیر اسلامی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، اس کو اپنے دین پہ فخر ہو، اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندگی نہ ہو؟ کیا وجہ ہے کہ آج جو اسلام پڑھ لیتا ہے وہ شرمندہ شرمندہ چھپا چھپا پھرتا ہے؟ یا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں ہم ان کو دور سے دیکھ کے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی اسلام مریض ہے، مریل ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، ناکارہ ہے، بیکار ہے؟ واقعی اسلام ہی ایسا ہے؟ کہاں مشکل ہے؟ اسلام کا نمونہ خوبصورت کیوں نہیں نظر آتا؟ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آسمان تو اتنا خوبصورت، سمندر تو اتنا خوبصورت، پہاڑ تو اتنے خوبصورت، صحرا تو اتنے خوبصورت، اور اس کی کتاب پر عمل کرنے والوں میں خوبصورتی کوئی نہیں. ان سے لوگ ڈرے اور بھاگے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا جو اصل نمونہ ہے وہ سامنے نہیں ہے. یہ اسلام کے نام کو بدنام کیا گیا، اسلام کے نام پر جو نمونے قائم کیے گئے نا ان میں مشکل ہے، میرے اور آپ میں مشکل ہے. ہم قرآن پاک رٹ تو لیتے ہیں، ہم ترجمہ بھی 7 دفعہ پڑھ کے رٹ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں بڑے سے بات کیسے کرنی ہے.
ہمیں نہیں پتا ہمیں اپنے والدین سے کیسے معاملہ کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اپنے ساتھ والوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ واش روم کیسے صاف رکھنا ہے، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے خود بھی اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو اس کو ہمارے منہ کی اسمیل نہ دور بھگا دے، اس کو ہمارے جسم کی اسمیل نہ دور بھگائے. نہیں پتا نا. اگر پتا ہوتا تو ہم پھر ایسے تھوڑی ہوتے. تو جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے گا، جب تک ہمارا اخلاق نہیں بدلے گا، جب تک ہمارا لائف سٹائل نہیں بدلے گا، لوگوں کو اسلام سے محبت نہیں ہوگی، تو ہمیں صرف باتیں نہیں کرنا. اچھا آپ دیکھیے کہ ہم تو بندوں کے بھی پسندیدہ نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرتا ہو. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے. انسان تو پھر انسان ہے نا، ایسے ہی معمولی سی سوچ ہوتی ہے انسانوں کی، وہ تو صرف ظاہر پہ دیکھتے ہیں. اگر ہم انسانوں کے لیے بھی خوبصورت نہیں رہے تو خالق کائنات جو اتنا خوبصورت ہے، جو صرف باہر نہیں اندر بھی دیکھ رہا ہے، وہاں کیا مقام ہے. اچھا یہ بتائیے کبھی فکر ہوئی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے نظر میں ہمارا کیا مقام ہے؟ کہ سوچا ہی نہیں کبھی؟ کیا ضرورت ہے سوچنے کی؟ ایسی اپنے آپ کو تکلیف دیں سوچ سوچ کے. ہمیں تو پہلے ہی بہت سوچیں لگی ہوئی ہیں. ہر ڈاکٹر کہتا ہے آپ سوچنا بند کر دیں. چلیں چھوڑیں سوچنا. اس سورت کے آخر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آمین. آمین مثل یاسین ہے، یعنی آمین کو آمین نہیں پڑھا جائے گا، آمین جیسے یاسین پڑھا جاتا ہے. اس کا معنی ہے اللہم استجب لنا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو. جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے. آمین کیا ہے؟ ایک طرح سے دعا ہے. آپ نے جب آمین کہی تو گویا آپ نے بھی دعا مانگ لی. یہ آمین صرف سورۃ فاتحہ کے بعد ہی نہیں ہوتی. مثلاً کوئی ایک شخص اگر دعا مانگ رہا ہے تو باقی لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ آمین پڑھتے ہیں. تو آمین بولنا دراصل کیا ہے؟ آپ کا دعا کرنا ہے. وائل بن حجر عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہی. اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ فاتحہ پڑھائی اور ولدالین پر پہنچ کر فرمایا آمین کہیے. یعنی آمین کہنا کس نے سکھایا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ابو زہیر سے کہ آمین ایسے ہے جیسے خط پر مہر. ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس قدر یہود تمہاری آمین پر تم سے حسد کرتے ہیں اتنا کسی اور چیز پر نہیں کہ تمہیں یہ کلمہ سکھایا گیا ہے، تو تم کثرت سے آمین کہا کرو. ابن ام الحسین کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. ان کی والدہ جو تھی وہ خواتین کی صف میں نماز پڑھ رہی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو جب آپ نے ولدالین کہا تو مردوں کے ساتھ پیچھے عورتوں نے بھی آمین کہی اور انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سنی. یعنی عورتیں بھی کہہ سکتی. سمجھ میں آئی صورت؟ جب ہم لفظ الحمدللہ بولتے ہیں تو یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے. کسی کی تعریف کب بیان کرنے کو دل چاہتا ہے؟ تعریف کب کی جاتی؟ جب وہ اچھا لگتا ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں
جب بھی کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ اس کا بنانے والا، یعنی اس کا خالق اللہ۔ کیا اتنا کافی ہے کہ ہم تعریف کر دیں، خوش ہو جائیں اور بس؟ تعریف کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب ہم اچھی چیز پر کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا شکر ادا کرنا دراصل کن جذبات کا اظہار کرنا ہے؟ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ شکر کرنا دراصل کیا ہے؟ دینے والے کا اعتراف کرنا۔ اعتراف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مان جانا کہ واقعی اس نے دیا ہے، واقعی وہ میرا محسن ہے۔ اعتراف۔ جب انسان کسی کی خوبی مان لیتا ہے، جب انسان کسی کا احسان مان لیتا ہے، تو دراصل وہ ایک مثبت رویہ اختیار کرتا ہے۔ مثبت کیا ہوتا ہے؟ پازیٹو۔ گویا شکر گزار انسان ایک پازیٹو تھنکنگ رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا آغاز، قرآن پاک کی ابتدا دراصل انسان کو کیا بناتی ہے؟ ایک مثبت انسان بناتی ہے، شکر گزار انسان بناتی۔ تو پھر ہمارے دین کی پہچان کیا ہوئی؟ منفی سوچ یا مثبت سوچ؟ مثبت سوچ رکھنے والا انسان۔ ایک دیندار انسان کو اگر پہچاننا ہو تو اس میں کیا دیکھے کہ اس کی سوچ کیسی ہے، مثبت ہے یا منفی ہے، پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے۔ تو گویا دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم نقصان سے بچ کر فائدے میں آ جائیں، نیگیٹو تھنکنگ سے نکل کر پازیٹو تھنکنگ اپنائیں، نیگیٹو باتیں کرنے کی بجائے پازیٹو باتیں کیا کریں، مایوسی کی بجائے امید رکھا کریں، اندھیروں کی بجائے روشنی کی طرف نظر رکھیں، جو نہیں ملا اس کو سوچنے کی بجائے جو ملا ہے اس کی قدر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا ملے گا؟ آپ کے دل میں ایک اطمینان آئے گا، ایک خوشی آئے گی۔ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس خوشی اور اطمینان کا وہ کس تک لوٹے گی؟ کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ خود آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور جب آپ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور اسی اطمینان کی حالت میں جان دیں گے تو اگلی دنیا میں بھی آپ کو پرامن جگہ پر بھیجا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے۔ اس طرح تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کم نہیں سمجھو گے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صفات جو کسی کے اندر ہوں اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھ دیتا ہے۔ جو دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے، پھر وہ اللہ کا شکر کرے اس نعمت پر جو اللہ نے اسے دی ہے، اور جو اپنے دین کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر، پھر اس کی پیروی کرے۔ مگر جو اپنی دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر ہے، پھر وہ اس پہ افسوس کرے جو اس سے کھو گیا، تو نہ وہ شاکر لکھا جائے گا نہ صابر لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ زندگی کا مزہ صرف اس شخص کو ہے جس کے دل میں شکر کا چشمہ رواں ہے، وہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ یہی خوشی کا راز ہے۔ اور پھر جو ہے چاہے تھوڑا ہے وہ دوسروں کو بھی دینا جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ ہر معاملے میں کسی کو علم زیادہ ملا، کسی کو مال زیادہ ملا، کسی کو آپ سے زیادہ بہتر شکل مل گئی، کسی کو طاقت جسمانی قوت زیادہ مل گئی۔ آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہر ایک کے پاس برابر کی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی شخص کسی نہ کسی کمی کا شکار ہے۔ تو اگر وہ صرف اس کمی پہ نظر رکھے گا تو کبھی بھی تسلی نہیں ہوگی اس کی۔ اچھا، جو شکر گزار انسان ہوتا ہے نا،
اس کا ایک اور ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. شکر صرف اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کہیں اور سے ملا ہے، میری قابلیت نہیں ہے. اور اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ یہ میری قابلیت، شکر کے بجائے کیا آتا ہے؟ تکبر، سرکشی. اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ شکر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے نا. تو اصل عبادت کیا ہے؟ عبادت گزار ہونا کیا ہے؟ عبادت عبد سے ہے. عبد بندہ، بندگی، عاجزی. کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. میرا کچھ نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے. اس لیے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں پہ سرکشی کروں، دوسروں کو ذلیل و خوار کروں اور حقیر سمجھوں اور برا سمجھوں. اچھا، آج ہم مسلمانوں میں یہی چیز تو ختم ہو گئی. ہم نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا آنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ؟ ہم نیک ہیں، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. یہ سرکشی ہے، یہ تکبر ہے، یہ عبادت کے منافی. کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ الحمدللہ کیوں ہے؟ یہی تو پیدا کرنا اپنے اندر، اسی کا نام عبادت ہے. اگر کوئی ہماری بھی تعریف کرتا ہے تو ہمارا کیا تھا جو ہم نے لگایا؟ اللہ نے دیا تھا تو تعریف تو اللہ ہی کی ہوئی نا. جس نے پیچھے سے دیا تعریف تو اصل میں اس کی ہوئی، ہمارا کیا؟ ہم نے تو صرف استعمال کیا. سمجھ میں آئی صورت؟ کل آپ یہ صورت اس طرح سمجھتے تھے؟ اتنا غور کیا تھا اس میں؟ آج نماز میں کریں گے الحمدللہ. اس کو پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ محسوس کیا کیجیے کہ کتنا ڈیولپ ہوا ہے. اب آپ کا کمیونیکیشن بحال ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی. کھول دیا اس نے راستہ، چلنا آپ کا کام ہے. سوال ہے کہ کیا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ تعریف کر سکتے ہیں، خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، تعریف کر سکتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اب اس کی پوجا نہیں شروع کر دیں گے. تعریف منع نہیں ہے، خوش آمد منع ہے، اور مبالغہ آرائی منع ہے. وہ چیز منع ہے جس سے ایک شخص کام چھوڑ دے. ایک شخص نے کسی کی ایسی تعریف کی، آپ نے کہا تم نے اس کی کمر توڑ دی، یعنی اب وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. اس حد تک تعریف جائز ہے جس سے ایک شخص عمل میں آگے بڑھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اپنے بندوں کی. یہ تھوڑا سا ایک آخری دفعہ میں اس سورت کو ٹچ دے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، کیونکہ یہ سورت جو ہے کی ہے قرآن پاک کی. اگر یہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں. اس پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کیوں؟ سب تعریف اللہ کے لیے کیوں؟ اس کی یہ دلیل ہے، اس لیے کہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ الرحمن الرحیم ہے، اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے. کیا کوئی اور ایسا ہے؟ رب کا کیا معنی بتایا گیا تھا آپ کو؟ جو پیدا کرے، پھر اس کو ذرے سے کمال تک چڑھائے، پرورش کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو قائم رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو، اور پھر یہ کہ سب کو واپس اپنی طرف سمیٹ لینے کی قدرت بھی رکھتا ہو. ملکہ کا مطلب ہوتا ہے قابو پا لینا، یعنی پھیلایا بھی اس نے، سمیٹے گا بھی وہی. ٹھیک ہے؟ اور نہ کسی نے پیدا کیا، نہ کسی نے اور سمیٹنا ہے ہم کو، جدھر سے آئے ادھر ہی جانا ہے. ایسے رب کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے آگے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو حمد کا حق کیسے ادا ہوگا؟ عبادت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ خالی تعریف سے تو بات نہیں بنتی نا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عبادت ہو. اب آپ دیکھیے کہ عبادت کس سے مکمل ہوتی؟ اللہ کی مدد سے. اور دعا میں سب سے اہم دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم. وہ کون سا ہے؟
ان لوگوں کا جن کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوئی، نعمتوں والے. کیا نہیں چاہیے؟ نہ مغضوب علیہم چاہیے اور نہ ہی ولدالین چاہیے. تو ایک اور چیز آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا حمد، عبادت اور مدد کے بعد سیدھا راستہ، یہ سب ملی جلی چیزیں، یہ علامت ہے. یعنی سیدھے راستے کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ سے مدد مانگنا، عبادت کرنا اور اسی کی حمد و ثنا کرنا، اسی کی تعریف کرنا، اسی کا شکر بجا لانا، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ہم لفظ الحمدللہ بولتے ہیں تو یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے. کسی کی تعریف کب بیان کرنے کو دل چاہتا ہے؟ تعریف کب کی جاتی؟ جب وہ اچھا لگتا ہے. تو گویا دوسرے لفظوں میں جب بھی کوئی اچھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ اس کا بنانے والا، یعنی اس کا خالق اللہ. کیا اتنا کافی ہے کہ ہم تعریف کر دیں، خوش ہو جائیں اور بس؟ تعریف کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب ہم اچھی چیز پر کیا کریں؟ شکر ادا کریں. شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا شکر ادا کرنا دراصل کن جذبات کا اظہار کرنا ہے؟ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے. شکر کرنا دراصل کیا ہے؟ دینے والے کا اعتراف کرنا. اعتراف کا مطلب سمجھتے؟ مان جانا کہ واقعی اس نے دیا ہے، واقعی وہ میرا محسن ہے. اعتراف. جب انسان کسی کی خوبی مان لیتا ہے، جب انسان کسی کا احسان مان لیتا ہے تو دراصل وہ ایک مثبت رویہ اختیار کرتا ہے. مثبت کیا ہوتا ہے؟ پازیٹو. گویا شکر گزار انسان ایک پازیٹو تھنکنگ رکھنے والا انسان ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا آغاز، قرآن پاک کی ابتدا دراصل انسان کو کیا بناتی ہے؟ ایک مثبت انسان بناتی، شکر گزار انسان بناتی. تو پھر ہمارے دین کی پہچان کیا ہوئی؟ منفی سوچ یا مثبت سوچ؟ مثبت سوچ رکھنے والا انسان. ایک دیندار انسان کو اگر پہچاننا ہو تو اس میں کیا دیکھیں کہ اس کی سوچ کیسی ہے، مثبت ہے یا منفی ہے، پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے. تو گویا دین کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کہ ہم نقصان سے بچ کر فائدے میں آ جائیں، نیگیٹو تھنکنگ سے نکل کر پازیٹو تھنکنگ اپنائیں، نیگیٹو باتیں کرنے کی بجائے پازیٹو باتیں کیا کریں، مایوسی کی بجائے امید رکھا کریں، اندھیروں کی بجائے روشنی کی طرف نظر رکھیں. جو نہیں ملا اس کو سوچنے کی بجائے جو ملا ہے اس کی قدر کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کیا ملے گا؟ آپ کے دل میں ایک اطمینان آئے گا، ایک خوشی آئے گی. اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس خوشی اور اطمینان کا وہ کس تک لوٹے گی؟ کس کو فائدہ پہنچائے گی؟ خود آپ کو فائدہ پہنچائے گی. اور جب آپ اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور اسی اطمینان کی حالت میں جان دیں گے تو اگلی دنیا میں بھی آپ کو پرامن جگہ پر بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. تم اس کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، اس کو نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہے. اس طرح تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کم نہیں سمجھو گے. ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو صفات جو کسی کے اندر ہوں
اللہ اس کو شاکر اور صابر لکھ دیتا ہے. جو دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے کم ہے، پھر وہ اللہ کا شکر کرے اس نعمت پر جو اللہ نے اسے دی ہے، اور جو اپنے دین کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر، پھر اس کی پیروی کرے. مگر جو اپنی دنیا کے معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر ہے، پھر وہ اس پہ افسوس کرے جو اس سے کھو گیا، تو نہ وہ شاکر لکھا جائے گا نہ صابر لکھا جائے گا. اب دیکھیں کہ زندگی کا مزہ صرف اس شخص کو ہے جس کے دل میں شکر کا چشمہ رواں ہے. وہ ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں. یہی خوشی کا راز ہے. اور پھر جو ہے چاہے تھوڑا ہے وہ دوسروں کو بھی دینا جانتا ہے. آپ دیکھیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہر معاملے میں کسی کو علم زیادہ ملا، کسی کو مال زیادہ ملا، کسی کو آپ سے زیادہ بہتر شکل مل گئی، کسی کو طاقت جسمانی قوت زیادہ مل گئی. آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہر ایک کے پاس برابر کی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں کوئی شخص کسی نہ کسی کمی کا شکار. تو اگر وہ صرف اس کمی پہ نظر رکھے گا تو کبھی بھی تسلی نہیں ہوگی اس کی. اچھا، جو شکر گزار انسان ہوتا ہے نا، اس کا ایک اور ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے. شکر صرف اس دل میں پیدا ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے کہیں اور سے ملا ہے، میری قابلیت نہیں ہے. اور اگر انسان یہ سمجھنے لگے کہ یہ میری قابلیت، شکر کے بجائے کیا آتا ہے؟ تکبر، سرکشی. اللہ تعالیٰ ہم میں پیدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ شکر پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے نا. تو اصل عبادت کیا ہے؟ عبادت گزار ہونا کیا ہے؟ عبادت عبد سے ہے. عبد بندہ، بندگی، عاجزی. کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے. میرا کچھ نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے. اس لیے مجھے کوئی حق نہیں کہ میں دوسروں پہ سرکشی کروں، دوسروں کو ذلیل و خوار کروں اور حقیر سمجھوں اور برا سمجھوں. اچھا، آج ہم مسلمانوں میں یہی چیز تو ختم ہو گئی. ہم نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کیا آنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ؟ ہم نیک ہیں، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے. یہ سرکشی ہے، یہ تکبر ہے، یہ عبادت کے منافی. کبھی آپ نے سوچا کہ قرآن پاک کا پہلا لفظ الحمدللہ کیوں ہے؟ یہی تو پیدا کرنا اپنے اندر، اسی کا نام عبادت ہے. اگر کوئی ہماری بھی تعریف کرتا ہے تو ہمارا کیا تھا جو ہم نے لگایا؟ اللہ نے دیا تھا تو تعریف تو اللہ ہی کی ہوئی نا. جس نے پیچھے سے دیا تعریف تو اصل میں اس کی ہوئی، ہمارا کیا، ہم نے تو صرف استعمال کیا. سمجھ میں آئی صورت؟ کل آپ یہ صورت اس طرح سمجھتے تھے؟ اتنا غور کیا تھا اس میں؟ آج نماز میں کریں گے الحمدللہ. اس کو پڑھتے وقت اپنا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ محسوس کیا کیجیے کہ کتنا ڈیولپ ہوا ہے. اب آپ کا کمیونیکیشن بحال ہو گیا نا اللہ تعالیٰ سے. فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ کھولنے والی. کھول دیا اس نے راستہ، چلنا آپ کا کام ہے. سوال ہے کہ کیا کسی کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ تعریف کر سکتے ہیں، خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، تعریف کر سکتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اس کو اللہ نے دیا ہے، اب اس کی پوجا نہیں شروع کر دیں گے. تعریف منع نہیں ہے، خوش آمد منع ہے، اور مبالغہ آرائی منع ہے. وہ چیز منع ہے جس سے ایک شخص کام چھوڑ دے. ایک شخص نے کسی کی ایسی تعریف کی، آپ نے کہا تم نے اس کی کمر توڑ دی، یعنی اب وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے گا. اس حد تک تعریف جائز ہے جس سے ایک شخص عمل میں آگے بڑھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی اپنے بندوں کی. یہ تھوڑا سا ایک آخری دفعہ میں اس سورت کو ٹچ دے رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، کیونکہ یہ سورت جو ہے کی ہے قرآن پاک کی. اگر یہ پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہم نے یہ کہا کہ الحمدللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں. اس پر آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کیوں؟ سب تعریف اللہ کے لیے کیوں؟ اس کی یہ دلیل ہے.
اس لیے کہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ الرحمن الرحیم ہے، اس لیے کہ مالک یوم الدین ہے. کیا کوئی اور ایسا ہے؟ رب کا کیا معنی بتایا گیا تھا آپ کو؟ جو پیدا کرے، پھر اس کو ذرے سے کمال تک چڑھائے، پرورش کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو قائم رکھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو، اور پھر یہ کہ سب کو واپس اپنی طرف سمیٹ لینے کی قدرت بھی رکھتا ہو. ملکہ کا مطلب ہوتا ہے قابو پا لینا، یعنی پھیلایا بھی اس نے، سمیٹے گا بھی وہی. ٹھیک ہے؟ اور نہ کسی نے پیدا کیا، نہ کسی نے اور سمیٹنا ہے ہم کو، جدھر سے آئے ادھر ہی جانا ہے. ایسے رب کے ساتھ انسان کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے آگے ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. تو حمد کا حق کیسے ادا ہوگا؟ عبادت کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ خالی تعریف سے تو بات نہیں بنتی نا، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ عبادت ہو. اب آپ دیکھیے کہ عبادت کس سے مکمل ہوتی؟ اللہ کی مدد سے. اور دعا میں سب سے اہم دعا کیا ہے؟ صراط مستقیم. وہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا جن کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوئی، نعمتوں والے. کیا نہیں چاہیے؟ نہ مغضوب علیہم چاہیے اور نہ ہی ولا-الضالین چاہیے. تو ایک اور چیز آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے نا، حمد، عبادت اور مدد کے بعد سیدھا راستہ، یہ سب ملی جلی چیزیں، یہ علامت ہے. یعنی سیدھے راستے کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ سے مدد مانگنا، عبادت کرنا، اور اسی کی حمد و ثنا کرنا، اسی کی تعریف کرنا، اسی کا شکر بجا لانا، اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.